بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت آئینی ترامیم اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو لے کر یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نہیں تھے اور نہ ہی ہیں بطور چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ میں سمجھتا ہوں یہ میاں نواز شریف صاحب کی تو خواہش ہو سکتے ہیں یا مسلم لیگ نون کی خواہش ہو سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بطور چیف جسٹس، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی خواہش قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے۔ دوسری میں یہ گزارشت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا مسئلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جدوجہد، اس کی سٹرگل آئینی ترامیم جو ہونے جا رہی ہیں ان کے خلاف ہے، اور یہ جو ایک متبادل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سارے عمل کے بعد سپرد خدا کیا جا رہا ہے، اسی طرح یہ آئینی ترامیم اور کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو بھی سپرد خدا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ جو حکمران حکومت بات کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی اور آئینی ترامیم کی، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن جس میں 8 ججوں نے اکثریتی فیصلہ کیا، یہ کانسٹیٹیوشن پہ تو عمل درآمد کر ہی نہیں گئے۔ 8 ججوں کا جو فیصلہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ انتخابات جو ہیں ملک میں وہ 90 روز میں ہونے چاہیے، اس کانسٹیٹیوشن پر بھی انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ تو یہ کس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پر یہ جو بنیادی انسانی حقوق جو اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، جو اس کو سلب کر رہے ہیں، اگر یہ بنیادی انسانی حقوق یہ جو اس کو ہی سلب کر دیتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بھی ہو تو وہ جو آلریڈی سپریم کورٹ ہے اس کا بھی وجود ختم ہو جاتا ہے، اس عدلیہ کا بھی وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی وقت کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی جبر ہوتا ہے، اس کے حقوق کو مسخ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے پاس تو جو آخری راستہ ہے تحفظ کا وہ عدلیہ ہی ہوتی ہے۔ اور بنیادی انسانی حقوق اگر یہ سلب کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری عدلیہ ہی سپرد خدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک ایسی حکومت جو خود کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتے ہوئے فارم 47 جیلی کے ذریعے جس کا وجود بنایا گیا ہے، ایسی حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی آئینی ترامیم یا کانسٹیٹیوشنل کی امینڈمنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اگر کوئی بھی ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی کرے تو ہمیں وہ ترمیم بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت از خود غیر آئینی ہے۔ یہ حکومت خود کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے، ایک کانسٹیٹیوشن کو مسخ کر کے، سلب کر کے یہ حکومت جو ہے کہ جیلی فارم 47 کی بنائی ہوئی حکومت ہے۔ تو ایسی حکومت جب کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات کرتی ہے، آئینی ترامیم کی بات کرتی ہے، تو یقین جانیں کہ قوم جو ہے وہ حیران نہیں بلکہ ششدر ہو کے رہ گئی ہے حکومت کی ایسی حرکتوں پہ۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو سٹرگل ہے ان آئینی ترامیم کے خلاف اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے خلاف، یہ انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گی۔ اور بالخصوص یہ جو انسانی حقوق کو سلب کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم
ہر سطح پہ ملک میں آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔